اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شفیق الرحمن، لیکچرار اسلامیات، اسپائر گروپ آف کالجز۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ کو اسپائر آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم انٹر پارٹ 1 کی اسلامیات شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی نکات، جس میں آپ کو تعارف نصاب، پیپر پیٹرن اور کچھ ضروری ہدایات جن پر عمل کر کے آپ اسلامیات میں 100% مارکس لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تعارف نصاب کی۔ تعارف نصاب کہ آپ نے اس پورے سیشن کے اندر جو اسلامیات پڑھنی ہے اس کے اندر کتنے ابواب ہیں، ان ابواب کے اندر جو ٹاپک بیان کیے گئے ہیں وہ کون سے ہیں، ان کا تعارف دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلا آپ کا ہے چیپٹر نمبر 1 بنیادی عقائد۔ چیپٹر نمبر 1 میں بنیادی عقائد کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ بنیادی عقائد آپ کو پتہ ہے توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب پر ایمان اور آخرت۔ باب نمبر 1 میں ان ٹاپک کے اوپر بات کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 2 اسلامی تشخص۔ ایک اسلامی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ بالفرض ہم کئی دفعہ یہ بولتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے یہ بڑی اسلامی شخصیت ہے، تو ایسی کون سی باتیں ہیں جو اس شخصیت کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ اسلامی شخصیت ہے؟ ان نشانیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ارکان اسلام کی صورت میں ہے۔ ارکان اسلام توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اس چیپٹر کے سیکنڈ ہاف میں آپ پڑھیں گے حقوق العباد کے بارے میں، اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے محاسن اخلاق۔ تو یہ چیپٹر نمبر 2 آپ کا کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 ہوگا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق معلومات ہوں گی کہ آپ رحمت للعالمین، مساوات، صبر و استقلال، ایثار، وہ ساری معلومات آپ کو چیپٹر نمبر 3 کے اندر ملیں گی۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 قرآن مجید اور حدیث کا تعارف ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اہم معلومات ہوں گی کہ قرآن مجید کے اندر جو ترتیب ہیں وہ کتنی ہیں، صورتیں کتنی ہیں۔ قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا آج ایک جلد کے اندر جمع ہے، اور مکی مدنی صورتوں کا جو فرق ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کے بارے میں دیگر معلومات اس چیپٹر کے اندر آپ کو ملیں گی۔ اور اس کے بعد اس کے سیکنڈ ہاف میں حدیث کا تعارف ہوگا۔ حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث سے مراد کیا ہے، حدیث رسول، حدیث قدسی کے میں فرق کیا ہے، حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے، دین کے اندر حدیث کا مقام کیا ہے، کہ اگر ہم کہتے ہیں حدیث قرآن کی تشریح ہے تو قرآن کا درجہ کیا ہے، حدیث کا درجہ کیا ہے، یہ اس چیپٹر کے اندر ہمیں معلوم ہوگا۔ اور حدیث بھی جو مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھی وہ جلدوں کے اندر کیسے جمع ہو گئی، یہ سوال بھی اس چیپٹر کے اندر موجود ہوگا۔ یعنی قرآن مجید اور حدیث کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو اس باب کے اندر دی جائیں گی۔ اس کے بعد بک کے لاسٹ میں منتخب آیات اور حدیث لکھی ہیں۔ کچھ آیات ہیں اور کچھ حدیث ہیں۔ آپ نے ان آیات اور حدیث کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ آیات بھی اور حدیث بھی آپ کو پیپر کے اندر ایک آیت ایک حدیث لازمی آتی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو 2 نمبر اس کے ملتے ہیں۔ تو یہ آپ کی مکمل بک کا تعارف ہے کہ اس کے اندر 4 ابواب ہیں۔ اس کے بعد پیپر پیٹرن ہے جو بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے جو نصاب پڑھنا ہے وہ ہم نے بالکل جس طرح بورڈ کا پیپر آئے گا اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو ہمیں بورڈ کے پیپر کا بارے میں جاننا ضروری ہے کہ بورڈ کے اندر کتنے سوالات آئیں گے، اور مختصر سوالات آئیں گے یا تفصیلی سوالات آئیں گے، ان کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو دی جائے گی۔ پیپر پیٹرن میں آپ دیکھیں اوپر سوال نمبر 1 میں ہے لکھا ہے ایم سی کیوز۔ آپ کے 10 ایم سی کیوز ہوں گے، اور وہ آپ کی پوری بک میں سے کسی بھی چیپٹر میں سے اور کہیں سے بھی بن سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 آپ کا ہے مختصر سوالات۔ مختصر سوالات ہوں گے آپ نے ان مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ مختصر سوالات دیکھیں آپ کے 9 سوال ہوں گے ٹوٹل، آپ نے ان میں سے کوئی سے 6 سوالوں کا جواب دینا ہے، تو یہ 12 نمبر کے ہوں گے۔ اور یہ جو مختصر سوالات ہوں گے یہ آپ کے چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 میں سے ہوں گے، یعنی جو آپ کا چیپٹر نمبر 1 بنیادی عقائد اور جو چیپٹر نمبر 2 تھا ارکان اسلام، ان دونوں چیپٹروں کے اندر آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ سوال نمبر 2 میں آئیں گے۔
اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 3 شروع ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 2 سیم ہیں، اس میں بھی 9 سوالات آئیں گے مختصر، اس میں سے آپ نے کوئی سے 6 سوالات کا جواب دینا ہے اور وہ 12 نمبر کے ہوں گے۔ لیکن جو سوال نمبر 3 ہے اس کے اندر مختصر سوالات آئیں گے چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4 میں سے، اور ساتھ ایک منتخب حدیث آئے گی جس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا، جو آپ کی بک کے آخر میں منتخب آیات اور حدیث ذکر کی گئی ہیں۔ بیٹا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو سوال نمبر 2 میں سے کوئی مختصر سوال کا جواب نہیں آتا، اگر آپ نے 6 کرنے، آپ کو 5 آتے ہیں، 1 نہیں آ رہا، تو آپ سوال نمبر 3 میں سے مختصر سوالات کو لے کر آپ سوال نمبر 2 کے اندر جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ سوال نمبر جو چیپٹر 1 اور 2 ہے وہ بنیادی قواعد اور ارکان اسلام ہے، اور چیپٹر نمبر 3 اور 4 اسوہ حسنہ اور قرآن مجید کا تعارف ہے۔ چیپٹر نمبر 1 اور 2 کے ٹاپک الگ ہیں، چیپٹر نمبر 3 اور 4 کے ٹاپک الگ ہیں۔ اگر آپ سوالوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ممتحن کو اس بات کا پتہ لگ جائے گا کہ قرآن مجید کے متعلق جو سوال آنا تھا وہ سوال نمبر 3 میں آنا ہے، اور اگر آپ وہاں سے کوئی سوال لے کر آپ سوال نمبر 2 میں کر دیں گے تو آپ ممتحن کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اور میں نے یہ نیچے یہ بات ذکر بھی کی ہے کہ سوال نمبر 3 میں جو آئیں گے وہ چیپٹر نمبر 3 اور 4 میں سے ہوں گے، اور جو سوال نمبر 2 ہوگا اس کے اندر جو آئیں گے وہ چیپٹر نمبر 1 اور 2 میں سے ہوں گے، اس لیے آپ نے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ حصہ دوم ہے، حصہ دوم میں آپ کو 3 تفصیلی سوالات دیے جائیں گے، ان میں سے آپ نے کوئی سے 2 سوالوں کا جواب دینا ہے، اور یہ ایک سوال جو ہوگا وہ 8 نمبر کا ہوگا، تو 2 سوالات آپ کے ہو جائیں گے 16 نمبر کے، تو اس طرح آپ کا 50 نمبر کا یہ پیپر مکمل ہو جائے گا، اور 2 گھنٹے کے اندر آپ نے یہ پیپر مکمل کرنا ہے۔ تو تفصیلی سوالات جو آپ کو 3 دیے جائیں گے، یہ آپ کے چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3 اور چیپٹر 4، ان 4 چیپٹروں میں سے کسی بھی چیپٹر سے یہ سوال آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو اہم ترین چیپٹر ہیں وہ ہیں چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 4۔ اکثر پیپرز اگر آپ پاسٹ پیپر بھی دیکھیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ چیپٹر 1 اور 4 میں سے ایک سوال لازمی لونگ آئے گا، یا کبھی تینوں ہی چیپٹر 1 اور 4 میں سے آ جاتے ہیں، تو اس لیے چیپٹر 1 اور چیپٹر 4 کے لونگ یہ ہم نے بڑی اچھی طرح ان کو یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تو یہ آپ کا تعارف نصاب اور پیپر پیٹرن، اور میں نے کچھ ضروری ہدایات ہیں، وہ یہ سب سے پہلے یہ کہ جب ہم یہ باب نمبر 1 شروع کریں گے تو آپ کی بک کے اندر مختصر سوالات اور مروزی طرز کے سوالات نہیں دیے گئے، صرف آپ ایکسرسائز میں دیکھیں تو وہاں پر صرف تفصیلی سوالات دیے گئے ہیں، آپ ان تفصیلی سوالات کا جوابات دیں گے۔ لیکن یہ جو مختصر سوالات اور مروزی طرز کے سوالات ہیں جو ایم سی کیوز ہیں، ان کے آنسر آپ لیکچرز کے ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں گے، اور آپ ایم سی کیوز میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ وہ نوٹ کرتے جائیں گے، اور جب چیپٹر ختم ہوگا تو آپ کے پاس ایم سی کیوز بھی تیار ہو جائیں گے اور آپ کے پاس مختصر سوالات بھی تیار ہو جائیں گے۔ جب ہم تفصیلی سوالات پڑھتے ہیں تو اسلامیات میں آپ کے اسی تفصیلی سوالات میں سے ایم سی کیوز بھی لیے جاتے ہیں، اسی تفصیلی سوالات میں سے ہی مختصر سوالات بھی نکالے جاتے ہیں، تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کرنا ہے، تو آپ کے پاس یہ سوالات تیار ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اکثر سبجیکٹ جو اردو تھیوری ٹائپ سبجیکٹ ہیں ان کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے مکمل نمبر نہیں آ سکتے، لیکن اسلامیت ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ 100% مارکس لے سکتے ہیں، اس میں 50 میں سے 50 مارکس اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں، اور ہر صورت مطلب آتے ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ تو چیپٹر نمبر 1 میں آپ کا بنیادی عقائد کا ذکر ہے، بنیادی عقائد یہ آپ کا چیپٹر نمبر 1 ہے، آپ کی بیس، آپ کے ایمان کی جو بنیاد ہے، آپ کے ایمان کی جو اصل ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بنیادی عقائد، بنیاد آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کی اصل جس پر اس چیز کا انحصار ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بنیاد۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ چیز بھی مضبوط ہوگی، بنیاد کمزور ہوگی تو وہ چیز بھی کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ چیز بھی کمزور ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بھی گھر کبھی تعمیر کروایا ہو، تو جب آپ تعمیر دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ
زمین کے نیچے کھدائی کی جاتی ہے اور اس زمین کے نیچے سے عمارت کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو زمین کے اندر جو حصہ ہوتا ہے جو عمارت ہم شروع کرتے ہیں وہ ہوتی ہے بنیاد، اور اس زمین کے اوپر جو ایک عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں عمارت۔ تو عمارت کی مضبوطی کا دار و مدار بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی، بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت بھی کمزور ہوگی۔ یہی حال ہمارے ایمان کا ہے، ہمارے ایمان کی بھی ایک بنیاد ہے اور اس بنیاد کے اوپر ایک عمارت قائم ہے، وہ بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ تو ایمان کے اندر بنیاد کیا ہے؟ یہ آپ کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب پر ایمان اور آخرت۔ اگر ان چیزوں پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو اس بنیاد کے اوپر جو ہم نے عمارت کھڑی کرنی ہے، توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو یہ عمل بھی ہمارے مضبوط ہوں گے۔ اگر تو ہمارے یہ عمل 70% ہیں تو اس کا مطلب جو ہماری بنیاد ہے نا ایمان کی وہ بھی 70% ہے۔ اگر ہماری بنیاد 100% ہے تو ہمارے اعمال بھی 100% ہوں گے۔ تو یہ بنیاد ہے کہ کسی بھی چیز کا وہ حصہ جس پر اس چیز کا انحصار ہوتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے عمل بھی کیا ہوں گے؟ مضبوط۔ دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے عقائد۔ عقائد یہ جمع ہے عقیدے کی، اور عقیدے کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا، باندھنا، جیسا کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے، جب ایمان لاتا ہے، تو ایک رسی اس کے پاس ہوتی ہے، ایک رسی اللہ کے پاس، تو اس رسی کو گرہ لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ انسان اس رسی کو توڑ کر یعنی اللہ کی حدود سے باہر نہیں جائے گا۔ تو وہ جو ایک گرہ لگی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ، اس کو ہم کہتے ہیں یقین، اس کو ہم کہتے ہیں ایمان۔ یعنی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات میں ایک اللہ پاک موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک رسی کو گرہ لگا دی جاتی ہے، اس گرہ کو ہم کہتے ہیں عقیدہ۔ سوال نمبر 1 ہے عقیدے کی لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف کریں۔ تو بیٹا سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اس لغوی اور اصطلاحی کا معنی کیا ہے۔ لغوی معنی ہوتا ہے کہ آپ کسی لفظ کا معنی جب ڈکشنری سے لیتے ہیں یا آپ کسی لفظ کا معنی جب کسی لغت سے لیتے ہیں تو وہ لفظ کے معنی لغوی معنی۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جو ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ اور آپ کا دوست یا ہم جب کبھی بیٹھتے ہیں تو ہم قرآن کے متعلق بات کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہم عام بول چال میں جب کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری اصطلاحی تعریف کہلاتی ہے۔ تو عقیدے کے لغوی معنی ہے گرہ لگانا، باندھنا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ انسان کے وہ نظریات جو انسان کو کوئی کام کرنے پر مجبور کر دیں، تو یہ انسان کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ میری سوچ، میرا یقین ہے کہ کائنات میں ایک اللہ پاک موجود ہیں، اور جب اذان ہوئی تو مجھے اس یقین، اس ایمان نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اٹھوں اور نماز پڑھوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس کا؟ اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو یہ آپ کا یقین، جو آپ کا پختہ اور اٹل نظریہ جو ہے یہ آپ کو مجبور کر دے کسی عمل پر، تو یہ کہلاتا ہے عقیدہ۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا عمل بھی کیا ہوں گے؟ اتنے مضبوط۔ عقیدہ جتنا کمزور ہوگا عمل بھی کیا ہوں گے؟ کمزور ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہمارا یقین ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ایک بھاری چیز ہو یا اینٹ ہو تو وہ جیسے ہی ہمارے ہاتھ سے نکلے گی ہم بغیر سوچے، بغیر کوئی غور و فکر کی ہم فوراً پاؤں پیچھے کر لیں گے، کیونکہ یقین مضبوط ہے کہ اگر اینٹ پاؤں پہ لگ گئی تو پاؤں زخمی ہو جائے گا۔ جب یقین مضبوط تھا تو عمل فوراً ہوا۔ اسی طرح جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو عمل بھی فوراً ہوں گے، ہمیں بغیر سوچے سمجھے عمل کے لیے اٹھ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اکثر انسانوں کے جو اعمال ہیں، عمل سیم ہے لیکن ان کے کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو اذان سننے کے بعد نماز کے لیے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے جب جماعت کھڑی ہوئی تب پہنچتے ہیں۔ عمل تینوں کا سیم ہے، لیکن ایک بہت پہلے اٹھ گیا،
ایک تھوڑے بعد میں آیا اور ایک جماعت کے وقت آیا. تو یہ سارا دار و مدار یقین کے اوپر ہے، ایمان کے اوپر ہے. جس کا ایمان جتنا مضبوط اس کا عمل اتنا مضبوط. تو یہ بیٹا آپ نے ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ عقیدے کے لغوی معنی ہوتا ہے گرا لگانا اور باندھنا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ انسان کی وہ نظریات جو انسان کو کوئی کام کرنے پر مجبور کر دیں. اس کے بعد سیکنڈ سوال ہے عقیدے کی مثال بیج کی طرح ہے، اس کی وضاحت کریں. تو اب عقیدے کی مثال بیج کی طرح ہے. ظاہری سی بات ہے بیج کے اندر جو خصوصیات ہوں گی وہی اس کے پودے اور وہی اس کے پھل کے اندر ہوں گی. بیج اگر اچھا ہوگا تو پودا بھی اچھا ہوگا اور اس کا پھل بھی اچھا ہوگا. بیج اگر ہلکی کوالٹی کا ہوگا تو پودا بھی ہلکی کوالٹی کا ہوگا اور اس کا پھل بھی ہلکی کوالٹی کا ہوگا. یعنی جو خصوصیات بیج میں ہوں گی وہی خصوصیات اس کے پھل میں ہوں گی. سیم ہمارے ایمان کی بھی یہی مثال ہے، جو خصوصیات عقیدے کے اندر ہوں گی وہی خصوصیات ہمارے اعمال کے اندر ہوں گی. تو یہ بیٹا جی سیکنڈ سوال ہے، عقیدے کی مثال بیج کی طرح، جیسا بیج ہوگا ویسا پھل، جیسا ہمارا ایمان ہوگا ویسے ہمارے عمل ہوں گے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے انبیاء کرام کی بنیادی تعلیمات کا واحد نقطہ کیا ہے؟ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب کی جو تعلیمات تھی اس کا واحد نقطہ توحید. یعنی جو بھی پیغمبر آتے تھے، جو بھی انبیاء آتے تھے، وہ سب سے پہلے یہی دعوت دیتے تھے کہ آپ کائنات میں ایک رب ہے، صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کو رب مانیں، اسی کی تعلیمات پر عمل کریں. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ بنیادی عقائد 5 ہیں، اور کون کون سے ہیں اس کا ذکر ہم پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں کہ توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب پر ایمان اور آخرت. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے آیت لکھی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. بیٹا جی آپ کی بک کے اندر صرف یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اس آیت سے ریلیٹڈ جو آپ کو سوالات آ سکتے ہیں، اس آیت کو لے کر آپ سے وہ جو سوالات بورڈ والے پوچھ سکتے ہیں، وہ مختصر سوالات کی میں نے نیچے فہرست بنا دی ہے. لیکن پھر میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں گا کہ آپ کی بک کے اندر مختصر سوالات نہیں دیے ہوئے اور آپ کی بک کے اندر کیوز بھی نہیں دیے ہوئے. تو بیٹا جی آپ کو یہ سارے سوالات نوٹ کرنے پڑیں گے اور آپ ساتھ ساتھ ان سوالات کے جوابات بھی ساتھ لکھتے جائیں گے. سوال نمبر 1 ہے آیت کا ترجمہ لکھیں. آیت لکھی ہوگی اور ساتھ آپ نے لکھا ہوگا کہ ترجمہ کرنا ہے. تو آپ ترجمہ کریں گے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بڑی نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر. تو یہ آپ کو ترجمہ اس کا یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے لفظ بائی لفظ ترجمہ نہیں کرنا. آپ اس کا ترجمہ بالکل اپنے سمپل ایک سٹیٹمنٹ میں لکھیں گے کہ بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر، الہامی کتب پر اور آخرت پر. سوال نمبر 2 ہے آیت کس پارے میں ہے؟ تو بیٹا جی آپ نے اب آیت آپ بک میں دیکھیں گے تو اس آیت کے نیچے ہی آپ دیکھیں گے بالکل مختصر سا لکھا ہوگا سورۃ البقرہ. یہ لفظ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177. یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ البقرہ میں نے یہ جو کینچی والی کاف ہے اس کے ساتھ لکھی ہے، کیونکہ اکثر طالب علم یہ غلطی کرتے ہیں اور اکثر اسٹوڈنٹ سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ البقرہ اس انداز میں لکھتے ہیں یہ چھوٹی کاف کے ساتھ، جو کہ غلط ہے. اور اس کے اوپر آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے اس غلطی کی طرف کہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے ہم اس کینچی والی کاف کے ساتھ لکھیں گے، ہم اس چھوٹی کاف کے ساتھ نہیں لکھیں گے. اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے کہ آیت کا نام کیا ہے؟ تو آپ اگر آیت پر غور کریں تو آیت کے اندر یہ سیکنڈ پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے البر. بر کے معنی ہوتے ہیں نیکی. تو اس آیت کا جو نام رکھا گیا وہ رکھا گیا ہے آیت بر. یعنی جب کبھی بھی آپ کو کہا جائے کہ آیت بر کون سی ہے یا آیت بر کا ترجمہ لکھیں یا آیت بر سے کیا مراد ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ آیت آ جانی چاہیے کہ اس آیت کا نام آیت بر ہے. آیت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ ہوتا ہے نام رکھنے کی وجہ، کہ اس آیت کا نام آیت بر ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کا نام آیت بر کیوں رکھا ہے؟ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے کہ بر
عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں نیکی کے۔ چونکہ اس آیت کے اندر نیکی کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت کا نام آیت بر۔ تو یہ اس کا آنسر ہے کہ اس آیت کے اندر نیکی کا ذکر تھا، اس لیے اس آیت کا نام آیت بر۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے کہ آیت بر سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ سوال دے دیا جائے آیت بر سے کیا مراد ہے، تو میں آپ سے پھر بار بار یہی لفظ بول رہا ہوں، جب بھی بر کا لفظ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ آیت آ جانی چاہیے۔ آیت بر سے مراد وہ آیت ہے جس کے اندر بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، اور بنیادی عقائد درج ذیل ہیں۔ آپ نے پھر نیچے ان کا نام لکھ دینا ہے: توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب پر ایمان اور آخرت۔ نیکسٹ سوال ہے بنیادی عقائد کا ذکر کس آیت میں ہے؟ تو بنیادی عقائد کا ذکر آیت بر میں ہے۔ لاسٹ سوال ہے بڑی نیکی سے کیا مراد ہے؟ تو بڑی نیکی سے مراد یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ، آخرت، ملائکہ، الہامی کتب اور اللہ کے پیغمبروں پر۔ تو یہ آپ نے آنسر لکھنا ہے۔ تو آیت سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں، اگر آپ صفحہ نمبر 1 پہ ہی دیکھیں گے تو وہاں پر یہ آیت لکھی ہوئی موجود ہوگی، لیکن یہ جتنے بھی سوالات لکھے ہوئے ہیں یہ سارے سوالات آپ کی بک کے اندر لکھے ہوئے موجود نہیں ہوں گے۔ آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ مختصر سوالات اور ایم سی کیوز آپ کی بک میں موجود نہیں ہیں، یہ ہم نے جو بھی لانگ سوال پڑھنا ہے یہ اسی میں سے لیے جائیں گے۔ تو یہ مختصر سوالات کی ایک فہرست ہے، اس آیت سے متعلق آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال آپ کو سمجھ نہ آئے یا اس کا جواب سمجھ نہ آئے تو آپ نے لازمی کمنٹس کرنا ہے، کمنٹس میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔